اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، کتاب کا آغاز آج سے ہم کرتے ہیں، تو اصل کتاب کے متن کو پڑھنے سے قبل ہم صاحب کتاب کے تعلق سے جان لیں۔ صاحب کتاب کا کچھ تعارف ہم آپ کو بتا دیں۔ یہ ہے کہ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کے مصنف امام اکبر محدث اعظم مفسر قرآن اصول تفسیر اور اسرار شریعت کے مجید و مدون، مجدد وقت، مفکر ملت، حکیم الامت، جامع شریعت و طریقت، آیت من آیت اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فاروقی محدث دہلوی ہیں۔ اس کتاب کے مصنف الفوز الکبیر کو ولادت بسعادت، یعنی آپ کی پیدائش کب ہوئی اور آپ کا نام، میرا نام کو بتا دیے کہ نام ہے شاہ ولی اللہ۔ آپ کی ولادت بسعادت عظیم مغلق بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی وفات سے 4 سال قبل 14 شوال 1114 ہجری بدھ کے دن طلوع آفتاب کے وقت قصبہ پہلت ضلع مظفر نگر یو پی میں ہوئی۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب کو شیخ قطب الدین احمد بختیار کاکی اوسی قدسہ سرہ نے خواب میں ایک نیک صالح لڑکے کے پیدا ہونے کی بشارت دی تھی۔ یہ وصیت کی تھی کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام پر قطب الدین احمد رکھنا۔ مگر جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد صاحب وصیت بھول گئے اور آپ کا نام ولی اللہ رکھ دیا۔ پھر ایک مدت کے بعد جب بختیار کاکی کی وصیت یاد آئی، بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان کی وصیت یاد آئی، تو دوبارہ آپ کا نام قطب الدین احمد رکھا۔ اس لیے آپ کا پورا نام ولی اللہ قطب الدین احمد ہے اور تاریخی نام عظیم الدین، کنیت ابو عبدالعزیز اور ابو الفیاض ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام عبدالرحیم اور کنیت ابو الفیض، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دادا کا نام وجیہ الدین ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ والدین کریمین کا تھوڑا سا تعارف میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کے والد شاہ عبدالرحیم صاحب فقہ حنفی کے جید عالم اور دہلی کے بڑے مشائخ میں سے تھے، معقولات کے ماہر اور علامہ میر زاہد ہروی کے شاگرد تھے۔ بچپن ہی سے سنتوں کا اہتمام اور دنیا کی دولت و عزت سے نفرت اور آخرت کی فکر کرنے والے صاحب کشف و کرامت بزرگ تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فخر النساء جو شیخ محمد پھلتی کی صاحبزادی ہیں، علوم دینیہ میں خوب مہارت
اور آدابی طریقت اور اسرار شریعت سے اچھی واقفیت رکھتی تھی۔ صوم و صلاۃ کی پابند نیک پارسا خاتون تھی۔ 5 سال کی عمر میں آپ نے تعلیم شروع کی اور 7 سال کی عمر میں قرآن عظیم کی تکمیل فرمائی۔ 7ویں سال کے آخر میں آپ نے فارسی اور عربی کی ابتدائی رسائل پڑھنا شروع کیا اور 1 سال میں ان کو مکمل کیا۔ اس کے بعد آپ نے صرف نحو کی طرف توجہ فرمائی اور 10 سال کی عمر میں نحو کی مارکۃ الآراء کتاب شرح جامی تک پہنچے۔ صرف نحو سے فراغت کے بعد علوم عقدیہ اور نقلیہ کی طرف متوجہ ہوئی اور 15 سال کی عمر میں تمام درسی علوم سے فارغ ہو کر درس و تدریس کا آغاز فرمایا۔ اس عرصہ میں آپ نے اکثر و بیشتر کتاب اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب سے پڑھی اور انہی سے بیعت ہو کر 17 سال کی عمر میں بیعت و ارشاد کی بھی اجازت حاصل کی اور 1143 ہجری تک اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب کے مسند درس اور ارشاد کو سنبھالا اور خلق خدا کو فائدہ پہنچایا۔ پھر 1143 ہجری میں جب آپ کی عمر 30 سال کے قریب تھی، حرمین شریفین کی زیارت کا شوق آپ پر ایسا غالب ہوا کہ راستہ کی بدامنی کے باوجود حجاج مقدس کا سفر کیا۔ حجاج مقدس کا سفر کیا۔ 15 ذی-القعدہ 1143 ہجری کو مکہ مکرمہ پہنچے اور فریضہ حج ادا کیا۔ پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم قرظی مدنی سے بخاری شریف کی سماعت فرمائی اور صحاح ستہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، موطا امام مالک، مسند دارمی اور امام محمد کی کتاب الآثار کے اثرات ان کے سامنے پڑھے اور بقیہ کتابوں کی ان سے اجازت حاصل کی۔ پھر مکہ مکرمہ آئے اور دوسرا حج کیا اور شیخ عبداللہ مالکی مکی سے امام مالک پڑھی اور شیخ تاج الدین حنفی کلعی مکی جو بخاری شریف کا درس دے رہے تھے ان کے درسوں میں چند دن شریک ہوئے اور ان سے صحاح ستہ وغیرہ کتابوں کے اثرات سنے اور مذکورہ کتابوں کے مشکل مقامات حل کیے اور ان سے تمام کتب حدیث کی اجازت حاصل کی۔ الغرض حجاج مقدس میں 14 ماہ قیام اور 2 حج کرنے اور حرمین شریفین کے محدثین اعظام سے خاطر خواہ استفادہ کرنے کے بعد 1145 ہجری کے اوائل میں ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ پورے 6 ماہ سفر میں گزرے اور 14 رجب 1145 ہجری جمعہ کے دن بصحت و عافیت دہلی پہنچے۔ چند دن آرام کرنے کے بعد پھر سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرما 30 سال تک نصیحت 30 سال تک تصنیف و تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے۔ شاہ صاحب نے اپنے حالات اور سوان میں ایک مختصر رسالہ الجزء اللطیف فی ترجمہ العبد الضعیف کے نام سے فارسی زبان میں لکھا ہے۔ مولانا فارسی زبان میں لکھا ہے کہ تاریخ 14 شوال 1114 صلح شنبہ 4 شنبہ کے انقلاب صاحب کے وقت فقیر پیدا ہوئے۔ سمجھے کہ نہیں؟ اس چیز کو بیان فرمائے اور آپ کا وفات جو ہے جس سال میں انتقال کیے تو اس کے تعلق سے بہت سو نے تو الگ الگ جو ہے یہ بتائے ہیں، مگر جو میں آپ کو بتاؤں وہ 1176 ہجری ہے، یعنی آپ اس میں انتقال فرمائے۔ یعنی حرمین شریف سے مراجعات کے بعد آخر عمر تک آپ درس و تدریس و تصنیف میں مشغول رہے اور 29 محرم الحرام 1176 ہجری مطابق 20 اگست 1762 عیسوی ہفتہ کے دن ظہر کے وقت انتقال فرمائے
اور اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کے مزار سے متصل دہلی کے مشہور قبرستان میں آپ کے جسد خاکی کو سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے اور آپ پڑھنے والے طلباء کو حضرت کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے اور حضرت کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی مستفید ہونے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلباء، اگر اس کتاب کو ہم اور آپ جو پڑھیں گے اور میں پڑھاؤں گا، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نظر آئے، کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے، کسی قسم کوئی شکوک و شبہات رہ جائے، اس کو بلا جھجک پوچھ لیں، کوئی کوتاہی کوئی شرمندگی محسوس نہ کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔